آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 18ویں باب میں سے سنیں گے۔ ایک دن پطرس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ چنانچہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کرتے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 24ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم معافی اور قبولیت پر غور و خوض کریں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں معافی کے بارے میں درس دیتی ہیں۔ مسیحی مذہب کے 2 اہم پلرز ہیں، معافی اور محبت۔ اگر مسیحت میں سے ان دونوں کو نکال دیا جائے تو مسیحت کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں شروع ہی سے دی جاتی رہی ہے۔ ہم برسوں سے محبت اور معافی کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کا کلام، آج کی تلاوتیں ایک بار پھر ہمیں باور کرواتی ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مسیحی مومن ہونے کا کیا فرض ہے، کیا حق ادا ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم حقیقی طور پر مسیح کہلا سکیں اور مسیح کے اچھے شاگرد بن سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو آپ نے یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے سنی ہے، یہ کتاب 200 سال قبل از مسیح عبرانی زبان میں تحریر ہوئی، اور اس کا مصنف اپنی قوم کے لیے جب اس نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا سے دوری اور ان کے اندر کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، تو اس نے یہ کتاب تحریر کی۔ یہ حکمت کے ادب سے اس کا تعلق ہے، اور
خدا کے پاک کلام میں 7 کتابیں حکمت کی کتابیں کہلاتی ہیں اور یہ 7ویں اور آخری کتاب ہے جس میں حکمت اور دانائی اور دانش کی باتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس شخص نے حکمت کی باتیں اور انسانی اخلاقیات کی باتیں کہ ایک انسان ہونے کے لیے ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو یہ 2 باتیں اس کتاب کے اندر ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو حکمت دانش کی باتیں ہم اس میں سے سنتے ہیں، جو بھی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ یقیناً خدا کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت باتیں اس میں قلم بند کی گئی ہیں، اور دوسرے ایک اخلاق کا معیار ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم اس کے پیروکار بنتے ہیں، اگر ہم اس کے پیچھے چلنے کے دعوے دار ہیں، آپ کو یہ کہتے رہیں گے کہ آپ نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ آج کی اس تلاوت میں لکھا ہے کہ کینہ اور غضب دونوں مکروہ ہیں۔ کینہ اور غضب دونوں مکروہ، یعنی کینہ اور غصہ، کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر، دل کے ڈیپ ڈاؤن، اتھاہ گہرائی کے اندر کسی کے ساتھ نفرت رکھنا، کسی کو دیکھنا پسند نہ کرنا۔ کبھی کبھی ہم جب صبح سے اٹھتے ہیں اور کام پر جاتے ہیں تو کوئی شخص ہمیں ملتا ہے تو ایک بڑا عجیب سا تاثر ہے کہ تو متھے لگ گیا ہے۔ یہ ہے وہ کینہ کہ آپ اس شخص سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اے متھے کتھوں سویرے سویرے لگ گیا ہے، میرا سارا موڈ آف ہو گیا ہے، سارا دن میرا اچھا نہیں گزرنا۔ بھائی اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح ہی ایک انسان ہے، اس کو بھی خدا نے ہی اس دھرتی پر زندگی جیسے تحفے سے نوازا اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کینہ اور غضب دونوں مکروہ ہیں اور خطا کار آدمی ان کو پکڑے رہتا ہے۔ خطا کار آدمی ان کو پکڑے رہتا ہے، وہ اس کی زندگی کا خاصہ بن جاتی ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک عمل بن جاتی ہے کہ اس نے کینہ ہی رکھنا ہے، اس نے غضب میں ہی رہنا ہے، اس کا اخلاق کس طرح کا ہے۔ اور اسی اخلاق کو، عادات و کردار کو، انسانوں کی باتوں کو دیکھ کر ہم ان پر لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ بڑا غصے والا ہے، اے بڑا اس طرح دا ہے، اے بڑا اس طرح دا ہے۔ تو اس لیے خطا کار ان کو پکڑے رہتا ہے جو انتقام لینے کو پھرتا ہے، انتقام لینے کو پھرتا ہے، اور اس کا انتقام خداوند لے گا۔ وہ بلا شبہ اس کے گناہوں کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے ہمسائے کو اس کا ظلم معاف کر، پس جب تو دعا کرے تو تیرے گناہ بھی مٹائے جائیں گے۔ انتقام مسیحیت کے اندر بالکل ممنوع ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص اتنا برا ہے۔ عادل وہ ہے، منصف وہ ہے، اسی کا کام ہے کسی کو جج کرنا، اور ہم اس دھرتی پر بیٹھے بٹھائے جج اور منصف بن جاتے ہیں اور فتوے دے دیتے ہیں۔ انتقام کی آگ ہماری زندگیوں میں بھری پڑی ہے، اور جب تک
उस शख्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, उस वक्त तक हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता। तो मसीही मज़हब हमें मुआफ़ी की तलकीन कर रहा है। तू अपने हमसाए का जुल्म मुआफ़ कर। जुल्म लफ्ज़ जो है वो बड़ा एक हैवी किस्म का लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो अपने हमसाए के जुल्म को मुआफ़ करना, छोटी मोटी बात को नहीं, जुल्म को मुआफ़ करना, ये हमारी तालीम है और इसी पर हमने कारबंद होकर हकीकी मसीही बनना है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कीना रखता है तो क्या खुदावंद से शिफा पाएगा? अगर हम एक शख्स से नफरत रखते हैं, एक शख्स को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, एक दूसरे से कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, तो क्या हम इस बात की तवक्को रखें कि हम खुदा से बरकत, फजल, रहमत पाएंगे? क्या हम खुदा से शिफा पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम उसकी इंसानियत को, उसके भेजे हुए लोगों की खिदमत नहीं करते, जब तक हम उन्हें कबूल नहीं करते, जब तक हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो उस वक्त तक हम ये तवक्को ना रखें कि खुदा हमें हमारी परेशानियों से रहाई अता करेगा। अगर वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तू कौन उसके गुनाहों का कफ़ारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह और सरसराहट और मौत को याद रख, उसके अहकाम पर कायम रह, अहकाम को याद रख और अपने हमसाए से गुस्सा ना हो, हक ताला का अहद याद रख और नादानी से चश्म पोशी कर। तो ये वो सारी बातें हैं जो एक बहुत खूबसूरत और हिकमत की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, ज़िंदगी में कायम रखने वाली बातें हैं। ज़िंदगी इनसे बदल सकती है, ज़िंदगी इनसे खूबसूरत हो सकती है, हकीकी मसीही ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। तो आज की इस तलावत के अंदर इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने हमसाए के जुल्म को मुआफ़ कर, और बाकी सारी बातें बहुत ही खूबसूरत हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। आज की दूसरी तलावत में पौलुस रसूल कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा के हाथों में है। एक मसीही मोमन जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसका जीना और मरना खुदावंद के लिए है। सारी टोटल ज़िंदगी हमारी खुदा के हाथ में है और खुदा की खुशनुदी को हासिल करने में है और खुदा के अहकाम पर चलने और उन पर अमल करने में है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के लिए जीते हैं, अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के लिए मरते हैं, क्योंकि हम जीते और मरते खुदावंद के ही हैं। मसीह इसीलिए मरा और ज़िंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। तो हमारी टोटल ज़िंदगी के अयाम जो हैं, चाहे वो मौत के सिलसिले में हो, सारी ज़िंदगी के बाद, फिर भी खुदा हमारे ज़िम्मेदार है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के हाथों में है। हमारा हर काम उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। जब ये बात समझ में आ जाए कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा खुदावंद के हाथ में है, खुदावंद के साथ है, खुदावंद में है, तो फिर ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, फिर ज़िंदगियाँ खुदावंद के लिए वक्फ हो जाती हैं, फिर ज़िंदगियाँ खुदावंद के अहकामात पर चलना शुरू कर देती हैं। और आज ये बड़ी ही मुख्तसर तलावत है और बड़ी ही खूबसूरत तलावत है कि हमारा जीना और मरना दोनों खुदावंद के लिए है। हमारी और कोई चॉइस नहीं है।
اور کوئی خواہش نہیں ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ وہ زندگی دینے والا ہے، وہ میرا مالک اور خالق ہے، اس نے مجھے زندگی کے تحفے سے نوازا ہے، اور وہی میری زندگی کے بعد بھی میرا ضامن ہے، کیونکہ وہ اسی لیے آیا، اسی لیے مرا، اسی لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہم سب کا خداوند ہو۔ تو یہ بات آج آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری زندگیاں کس کے لیے ہیں، ہماری زندگیاں کس میں گزرنی چاہیے، اور ہماری زندگیوں کا محافظ اور خالق اور مالک کون ہے۔ تو ہم نے کلی طور پر اور فلی طور پر اپنی زندگیوں کو خداوند کے پاک ہاتھوں میں دینا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے جو معافی کے معنوں کو بیان کرتی ہے۔ ایک دن پطرس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ یسوع مسیح کا دور ہو یا آج 2023 کا دور ہو، انسانی فطرت ایک جیسی ہے۔ اس وقت بھی انسانی سوچ اور انسانی کمزوریاں انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ آج بھی ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کمزور ہیں۔ اس لیے پطرس نے یہ بڑی بات کی اپنی طرف سے، بڑی بات، کہ کیا میں اپنے بھائی کو 7 دفعہ معاف کر دوں، جو کہ اس دور میں ناممکن بات تھی، اس دور میں ناممکن بات تھی۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ تک، 7 کے 70 بار تک۔ یہ ہے وہ خوبصورت تعلیم، یہ ہے وہ بات کہ آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے عزیزوں کو ہمیشہ معاف کرنا ہے، ہمیشہ معاف کرنے کا جذبہ رکھنا ہے، اور یہی یسوع کی تعلیم ہے۔ اور جب خداوند نے یہ کہا تو یقیناً پطرس سٹ پٹایا ہوگا کہ یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ مشکل ترین عمل ہے، مشکل ترین عمل ہے۔ یسوع کی باتوں کو سن کر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے تھے، کئی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور اسی طرح یہ تعلیم بھی ایک مشکل ترین تعلیم ہے۔ لیکن اگر ہم مسیحی بننا ہے تو یہ تعلیم ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ 2023 سال ہو گئے ہیں، یہ باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی سناتے آ رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی آئے اور انہوں نے بھی اسی کلام کو آپ تک پہنچایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سنانے والوں میں کوئی غلطی ہے اور نہ ہی خدا کا پاک کلام غلط ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ بات صرف عمل کی ہے، بات صرف سوچنے کی ہے، بات صرف اس کلام کو ہضم کرنے کی ہے، بات صرف ارادہ کرنے کی ہے، بات صرف کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہے کہ اگر یسوع اسی بات سے خوش ہے تو آج سے میں اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ بڑی مشکل بات ہے، معافی دینا یا معافی مانگنا، دونوں عمل ہی بڑے مشکل ہیں، انتہائی مشکل ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ہمارا یہ معیار بہت مشکل سے بنتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ جڑنے، اس کے ساتھ رہنے، اس کے ساتھ وفادار رہنے، اپنے ایمان کی پریکٹسز نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم اس معیار تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم آج یہ سنیں گے، باہر چل کے پھر وہی باتیں ہوں گی
نہ کسی دی معافی، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات۔ یہاں ہم خداوند کی ان باتوں کو سن کر وقتی طور پر ضرور خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، ساری زندگی ایک بندہ تانوں دکھ دیندا رہے، پریشان کردا رہے تے تسی ہر واری کہو تینوں معاف کیتا، تینوں معاف کیتا، تینوں معاف کیتا۔ بڑی مشکل بات ہے۔ معافی دینا زندگی دینا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کو زندگی دیتے ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کے قاتل ہیں، آپ اس کی زندگی کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ معافی جو ہے، اور معافی کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا ہے کہ مسیحیت کے اندر یہ دو ایسے پلر ہیں جن پر ساری عمارت ہمارے مذہب کی کھڑی ہے۔ جس کو آپ محبت نہیں کرتے اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے، اور جس کو آپ معاف کرتے ہیں اس سے آپ ضرور تھوڑی بہت محبت اور کنسرن رکھتے ہیں۔ تو خدا محبت ہے، اور خدا نے ہمیں بھی محبت کا درس دیا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، اگر وہ کوئی نقصان کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز پھر بن جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی اولاد وہی آپ کا نقصان کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جذبات کیسے ہیں، آپ کا غصہ کس آسمان تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ معافی کی معاشرت کو قائم کرنا، معافی کا ماحول بنانا، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کلیسیا کے اندر ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہو، تو معافی کی معاشرت قائم کرنی ہے۔ ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب نے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم خطا کے پتلے ہیں، کوئی شخص کامل نہیں ہے۔ اور ہم دعائے ربانی میں یہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں اسی طرح ہمارے قصور بھی معاف کر۔ تو یہ ایک کنڈیشن رکھ دی گئی ہے کہ جب تک آپ اپنے ہم جنس کو معاف نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے بہن بھائی کو معاف نہیں کرتے، خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ معافی کا ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے خداوند یسوع المسیح کی۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہم دونوں فادرز بات چیت کر رہے تھے، تو فادر رحیل نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ خدا نے معافی کا درس شروع سے دے دیا، شروع سے، دنیا کے شروع ہونے سے اس کے ساتھ ہی معافی اور محبت جو ہے وہ قائم کر دی۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، باغ عدن میں رکھا، ان کو ہر شام ملتا رہا، پیار کرتا رہا۔ وہ ایک محبت کا بہت بڑا کلچر تھا باغ عدن کے اندر، جہاں خدا اور انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کی ساری باتوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو ایک بڑا خوبصورت کلچر، ایک بہت خوبصورت منظر، ایک بہت خوبصورت معاشرت، ایک بہت خوبصورت ماحول۔ لیکن جو ہی انہوں نے گناہ کیا تو پھر خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس معافی کا جو کانسیپٹ بڑھایا ہے وہ اس کے بیٹے نے آ کر اس دنیا میں بڑھایا ہے۔ اس معافی کی بہت بڑا وسعت پیدا کر دی۔ آج جو بات خداوند یسوع المسیح فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ 7 دفعہ نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ۔
تو خداوند یسوع المسیح میں یہ معافی کی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، وسعت پاتی ہے، اور ہم سب کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہمارا استاد، ہمارا خالق، ہمارا مرشد ہمیشہ عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے۔ ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل باتیں ہیں، اور صلیب پر خداوند یسوع المسیح اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں کو، کوڑے مارنے والوں کو، نیزہ مارنے والوں کو، کانٹوں کے تاج سر پر سختی سے دبانے والوں کو بڑی بلند آواز سے کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ اور یہ دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے، اعلیٰ ترین معافی ہے کہ ایک شخص آپ کو کوڑے لگا رہا ہے، ایک شخص آپ کی پسلی میں نیزہ آ رہا ہے، ایک لوگ آپ کی تضحیک اور توہین اور بے عزتی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ دل کہاں سے لایا جائے؟ کہاں سے لایا جائے؟ یہ تعلیم کہاں سے؟ یہ تعلیم مصلوب یسوع سے، صلیب سے مل رہی ہے۔ اس لیے اس نے اس کو کہہ دیا کہ 7 دفعہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے بڑی چھلانگ لگائی ہے کہ بلے بلے میں تو 7 دفعہ معاف کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ظلم سہنے کے باوجود، جو آج کی پہلی تلاوت میں کہ تو نے اپنے ہمسائے کے ظلم کو معاف کرنا ہے، ظلم کو، اور یسوع کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ آپ سب اس سے واقف ہیں، آپ سب اس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اور ہمارا استاد اس تختہ دار پر ہاتھ اور پاؤں میں کیلوں کی ٹیس اور درد کے باوجود، اپنا خون بہانے کے باوجود معافی کا درس دے رہا ہے۔ پہلا کلمہ بھی معافی کا کلمہ ہے۔ تو مسیحی مذہب میں معافی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج صبح ہم یہ بھی شیئر کر رہے تھے کہ بہت دفعہ ہم دوسرے کلچرز کو اپناتے ہیں، اور کوئی بھی شخص چھوٹی سی کوئی بات کرتا ہے تو ہم سوری کرتے ہیں، سوری، اور اس میں ہم بڑی کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم زبان سے سوری کہہ رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ فیلنگز جو ہمارے کلچر کے اندر ہے، سوری کسی اور کلچر کا لفظ ہے، کسی اور لینگویج کی بات ہے، تو چونکہ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا، اپنے آپ کو، اپنے معیار کو بلند کرنا دوسروں کے سامنے، تو ہم سوری کر دیتے۔ سوری کرنا آسان ہے کیونکہ وہ ہماری لینگویج نہیں ہے، وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، وہ فیلنگز نہیں آتی جب ہم یہ کہیں کہ بھائی منو معاف کر، میں نے تیرا گناہ کی۔ جب یہ کہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ جب آپ سوری کریں گے تو وہ ایک عام سی بات ہے، وہ فیلنگز ہمارے اندر نہیں ہوں گی۔ لیکن جب اپنے کلچر کے اندر، جب اپنی ریتل کے اندر، جب اپنے رہن سہن کے اندر، جب اپنی زبان کے اندر ہم کہیں گے کہ منو معاف کر، مجھے معاف کر، تو اس کا کوئی اور بات ہے، اور سوری کہنے کی کچھ اور بات ہے۔ سوری میں ہم شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ایک عام سوری، لیکن جب ہم خود کہیں گے کہ مجھے معاف کر، منو معاف کر، تو وہ ایک شرمندگی کا، احساس کا، اعتراف کا وہ آپ کے اندر جذبہ آئے گا۔ تو خداوند یسوع المسیح نے ایک بہت ہی خوبصورت ساکرامنٹ مقرر کیا ہے، اعتراف کا ساکرامنٹ، جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے۔ جب ہم برملا کاہن کے سامنے اپنی حقیقی اور سچی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے کلچر کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اعتراف پر کے لیے تو آتے ہیں، لیکن بڑا گول مول جو اعتراف کرنے یا نہ کوئی بس جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، منو معاف کر۔ لیکن جب تک آپ اپنے گناہوں کو بیان نہیں کرتے، جب تک آپ حقیقی طور پر
उस साक्रामेंट से कन्विंस नहीं हैं कि आज मुझे मुआफ़ी मिलनी है, खुदा मुझे मुआफ़ करेगा। और बड़े वाज़े और साफ और शफाफ तरीके से जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा हमें मुआफ़ करता है। आज की इस तालीम के मुताबिक, आज के इस कलाम के मुताबिक बहुत दफ़ा हम अपने आप को छुपाते रहते हैं, शेम कल्चर के अंदर हम रहते हैं, और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल बात है कि हम अपनी ज़िंदगी से पर्दा हटाएं, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के सामने पेश करें। तो ये एक मुश्किल बात है यहाँ पर भी कि हम हमेशा वो बात नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करना सीखें, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में आए और हम एक हकीकी और साफ़ सुथरे गुनाहों का बोझ जब उतर जाता है तो इंसान बहुत हल्का महसूस करता है अपने आप, एक नई ज़िंदगी उसको मिलती है, एक नया तजर्बा उसको हासिल होता है। आज की इस तमसील के अंदर एक शख्स 10,000 कंतार का कर्ज मुआफ़ करवा रहा है। उस दौर में ये एक दस्तूर था कि जब कोई कर्जदार जो वक्त मुकर्रर हुआ उस वक्त पर कर्ज नहीं देता तो उसका सारा कुछ बेच दिया जाता था, उसके बीवी बच्चे जायदाद जो कुछ भी उसके पास होता था। आज भी ये कल्चर है जिसको कुर्की कहते हैं, यदि कुर्की हो गई, हुकूमतें भी करती हैं, उसका सारी जायदाद बेच देती हैं और अपना वो कर्ज वसूल कर लेती हैं। और इसी तरह ये शख्स जो है, बादशाह जो है, कहता है कि इस सारा कुछ इसका बेच दो और इससे कर्ज वसूल कर, और वो मिन्नत करता है, दरख्वास्त करता है कि ऐ मेरे आका, मैं तुझे अदा कर दूंगा। और बादशाह जानता है कि ये अदा नहीं कर सकता, इतना बड़ा कर्ज जो है ये नहीं अदा कर सकता, और वो उस पर रहम करता है और उसे सारे का सारा कर्ज जो है वो मुआफ़ कर देता है। और जो ही ये मुआफ़ी हासिल होती है, रहम होता है, खुदा की मेहरबानी होती है, और वो बाहर निकलकर जिससे उसने 50 रुपए लेने हैं वो उसका आकर गिरेबान पकड़ लेता है और उसकी बेइज्जती करता है, उससे जेल भजवा देता है। और जब बादशाह को पता चलता है तो वो उसको भी उसी जेल में भेज दे। तो जब खुदा का रहम हम पर होता है तो हमें भी रहम करना है, हमें भी रहम करना है। अगर वो हमें मुआफ़ करता है तो हम भी दूसरों को मुआफ़ करें, वरना दोनों ही गड़े में, मसाइल में, परेशानी में गिर जाएंगे। आज ज़रूरत है इस बड़े सबक को सीखने की, आज ज़रूरत है इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की, आज ज़रूरत है एक दूसरे को मुआफ़ करने की, आज ज़रूरत है अपने दिलों को बड़ा करने की, आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को कबूल करें। आज आप यहाँ पर सारे तशरीफ़ फरमा हैं और आप अपने अपने घरानों पर ज़रा नज़र दौड़ाएं कि कहाँ कहाँ पर हम गलत हैं, किस किस रिश्ते से हमने रिश्ते तोड़ दिए हुए हैं, किस किस से हम नफ़रत कर रहे हैं, किस किस को हम अपनी कबूलियत के दायरे से निकाल दिया हुआ है। ਤੁਹਾਡਾ जीना मरना साडे नाल ख़त्म, ना तुसी साडे ते ना असी साडे, मौत तक इस कदर हम आगे चले गए हुए। तो खुदा जिसको हम मानते हैं, जिस यस्सु की हम पैरवी करते हैं, जिस यस्सु के पास आते हैं, वो कहता है कि 7 दफ़ा नहीं बल्कि 7 के 70 दफ़ा मुआफ़ करो। अगर ये बात हमारे कल्चर के अंदर, मसीही कलीसियाओं के अंदर, मसीही लोगों के अंदर, मसीही इदारों के अंदर, मसीही तंजीमों के अंदर अगर ये बात आ जाती है, आज की तालीम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि हम बहुत सारे मसाइल में से निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि यीशु की तालीम
ہماری زندگیوں کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ دوسرے لوگوں نے یہ تعلیم اپنا لی اور وہ سرخرو ہیں، یورپ یا دوسرے جتنے بھی ممالک، یہ تعلیم انہوں نے دیکھی اچھی ہے اور اپنا لی۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ سوری کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیم اس خطے سے نکلی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں انبیاء کرام اور تمام مذاہب کی تعلیم جو ہے وہ یہاں سے نکل کر دوسری دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچی ہے، اور چراغ تلے اندھیرا ہے۔ دوسرے لوگ اس تعلیم سے فیض یاب ہو گئے ہیں، اور ہم ابھی تک وہی کے وہی ہیں، ابھی تک وہی کے وہی۔ ہم نے دوسرے لوگوں کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے۔ سندھ بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی، بدلا بدلا بدلا، ایک مارے ایسی 5 مارے نے، انہوں نے 5 مارے نے اگلی باری 10 مارے، اور شاید ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معافی، آج جتنے کیسز ہیں عدالتوں میں، لاکھوں کی تعداد، جج صاحبان فیصلے ہی نہیں کر پا رہے، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور ہم آتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، آنا جانا خرچ کرنا، وہاں چلے جاتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف، اپنے رشتہ دار کے خلاف، اپنے عزیز کے خلاف، اور شاید پتہ نہیں کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، اور معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اس لیے معاف کرنا ہی یہ خدا کی خوبی ہے، خدا کی پاک ذات کا ایک بہت بڑا وصف ہے، یہ خدا کی نیکی ہے، خدا کی خوبی ہے، جو خداوند یسوع المسیح ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، کہ جیسا آپ کا خدا ہے آپ بھی ویسے ہی ہوں۔ اگر خدا معاف کرتا ہے، اگر یسوع 7 کی دفعہ 70 بار معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کے پیروکار بھی یہ تعلیم اپنائیں، اور اس کے پیروکار بھی اپنی زندگیوں میں اس معافی کو، اس معافی کے کلچر کو، اس معافی کی معاشرت کو قائم کریں، لوگوں کو زندگی دیں، لوگوں سے زندگیاں نہ چھینیں۔ یہ لڑائی فساد، یہ جھگڑے، یہ سارا کچھ ہمارے مذہب کی شان کے موافق نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ لڑائی جھگڑے فساد کہاں سے آ گئے؟ کیا مسیح بٹ چکا ہے؟ مسیح بٹ چکا ہے، ہم یسوع کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں، یسوع کی تعلیم کو اور یسوع کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ تو آئیں آج اس خوبصورت تعلیم کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں، اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی کوشش کریں، بڑے دل بنے، کیونکہ جو شخص معاف کرتا ہے خدا بھی اسے معاف کرتا ہے، وہ خدا کی تعلیم پر چلتا ہے اور خدا اس کے لیے برکتوں کو کھول دیتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو اس لیے آئیں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کی اس خوبصورت تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس دھرتی پر اس کی بادشاہت کو قائم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔